BMW سے اترتی حوریہ ٹھاٹھ سے چلتی ہوئی گاؤں میں داخل ہوئی جہاں کئی لڑکیوں اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ ان کے درمیان کھڑی ہوئی، ہر کوئی اس کی خوبصورتی، گوری رنگت، امیری اور کانفیڈنس دیکھ کر حیران تھے۔ وہ بہت پر اثر اور نرم لہجے والی تھی، مگر جب زبان پر حق آتا تو شیرنی بن جاتی۔ اس کا یہ کام تھا کسانوں کے حقوق واپس دلوانا، عورتوں کی عزت، تعلیم، صحت، ہر معاملے پر وہ آواز بلند کرتی تھی۔ وہ اجلاس کرتی اور ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی تھی۔ طاقتور وڈیرے جو کہ گاؤں کو ہتھیا چکے تھے، ان کے خلاف اس کی زبان میں بجلی تھی۔ وہ آ کر لوگوں کے ہجوم کے درمیان کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ 2-3 کیمرہ مین بھی تھے۔ وہ دکھاوے کے لیے کام نہیں کرتی تھی، بلکہ خود بھی حق اور انصاف کے ساتھ چلتی اور لوگوں کو بھی چلنے کی تلقین کرتی تھی۔ وہ خطاب کرنے کے لہجے میں کہنے لگی، کیا ہم صدیوں سے غلام رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہماری زمینیں، ہماری بیٹیاں وڈیروں کے رحم و کرم پر رہیں گی؟ لوگوں کے چہروں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اس کی آواز میں ایسا اثر اور امید تھی کہ لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچ گئی۔ وہاں کچھ کسان کھڑے تھے۔ حوریہ ان کی طرف متوجہ ہوتے کہنے لگی، آپ بتائیں، آپ کو کتنے مہینوں سے مزدوری نہیں ملی؟ کیا آپ یہ کاشتکاری کسی اور کے لیے کرتے ہیں؟ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ان میں سے ایک جو پر اعتماد کسان تھا، وہ آہستگی سے کہنے لگا، حوریہ بیوی، 3 مہینے ہو گئے ہمیں ہماری مزدوری نہیں ملی۔ ہم جو بھی گندم کاٹتے ہیں ساری اس گاؤں کے سردار مصطفیٰ لغاری کے پاس جاتی ہے۔ ہم کئی بار اس کے ڈیرے پر گئے مگر ہر بار مایوس ہو کر لوٹے۔ ہماری زمینوں کے کاغذات بھی اسی کے پاس ہیں۔ حوریہ کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ نرمی سے کہنے لگی، یہ فصلیں تمہاری ہیں، یہ زمینیں تم لوگوں کی ہیں، یہ سب کچھ تمہارے خون پسینے سے اگتے ہیں۔ اب ہم ڈریں گے نہیں بلکہ آواز اٹھائیں گے۔ وہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوتی کہنے لگی، عورت ہونا جرم نہیں، سوال کرنا گستاخی نہیں، اور حق مانگنا بھی بغاوت نہیں۔ لوگوں کے درمیان سرگوشیاں ہونے لگی ہیں۔ ہر ایک اس کی تعریف کے گن گانے لگا۔ لڑکیاں اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوں۔ ان میں سے ایک عورت کہنے لگی، بی بی جی، ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ اس گاؤں میں کوئی بھی اسکول نہیں بنوایا گیا۔ حوریہ گہرا سانس لیتی کہنے لگی، ہمیں اپنے بچوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف دھکیلنا ہے۔ تعلیم، علاج، عزت، یہ سب ہمارا حق ہے۔ جو لوگ ہمیں دبانا چاہتے ہیں انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم اپنا حق کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب سے میں اور میری ٹیم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے کیمرہ مین مختلف زاویوں سے ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ اس کی ویڈیوز وائرل ہو چکی تھیں۔ اس کے الفاظ سوشل میڈیا پر چھا چکے تھے کیونکہ وہ اس گاؤں میں کھڑی تھی جہاں بڑے بڑے مصطفیٰ لغاری سے ڈرتے تھے، جو اس گاؤں کا سردار تھا۔ ہر کوئی اس کی وحشت سے اس گاؤں کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا تھا، مگر وہ بہت ہی ہمت اور بہادری سے بنا ڈرے انہیں حق دلا رہی تھی۔ اس کے الفاظ، اس کی ویڈیوز مصطفیٰ لغاری تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی عالی شان حویلی میں بیٹھا ٹی وی پر خبریں سن رہا تھا۔ یہ لڑکی میرا کھیل بگاڑ دے گی، اس کے پر کاٹنے ہی ہوں گے۔ مصطفیٰ لغاری نے ریموٹ زور سے میز پر پھینکا۔ سامنے کھڑے اس کے خاص آدمی نے محتاط لہجے میں پوچھا، سر، حکم صادر کریں۔ مصطفیٰ لغاری کی آنکھوں میں سفاکی چھلکنے لگی۔ نہیں، ابھی رہنے دو، ابھی میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ چڑیا کیا کیا کر سکتی ہے۔ دوسری طرف حوریہ اپنے شہر کی سب سے عالی شان اور شاندار گھر میں داخل ہوئی۔ بہت کم عمر میں وہ بہت ہی زیادہ بہادر تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد شہر کے نامور وکیل تھے جبکہ ماں ایک سماجی کارکن رہی تھی۔ بچپن سے ہی اس نے اپنے ماں باپ کو مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتے اور باپ کو انصاف دلواتے دیکھا تھا۔ اس ماحول نے اسے وہ شعور دیا جو آج اسے ایک عام سی لڑکی سے مختلف بناتا تھا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی تو قدم خود بخود رک گئے۔ ہال کے وسط میں ایک بڑی ساری تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کی ماں کی تصویر تھی۔ اس کی ماں بھی اسی طرح لوگوں کو حق دلواتی خود جا بسی تھی۔ اس نے پیار بھری نگاہ سے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ سب لڑکیوں کو اپنی طرح نڈر بنائے جو بہادری سے سب کا سامنا کر سکیں۔ دوسری طرف مصطفیٰ لغاری کے گاؤں میں الیکشنز کی گہما گہمی تھی۔ ہر طرف بینرز، پوسٹرز، نعرے، لاؤڈ سپیکرز پر امیدواروں کے وعدے اور جھوٹے دلاسے گونجنے لگے تھے۔
گاؤں کے سب لوگ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ محض دکھاوا ہے۔ ہمیشہ سے گاؤں میں صرف ایک ہی نام جیتتا آیا ہے اور وہ تھا مصطفیٰ لغاری۔ مصطفیٰ لغاری کے ڈیرے اور حویلی میں الیکشن کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ اس کے خاص نمائندے گاؤں کے معززین کو بلا بلا کر وفاداری کا حق دلا رہے تھے۔ حویلی کے باہر بڑے بڑے بینرز لگائے گئے تھے۔ مصطفیٰ لغاری ہر حال میں جیتنا چاہتا تھا، چاہے اسے گاؤں والوں کے حق پر قبضہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے، جیسے وہ ہمیشہ سے کرتا آیا تھا۔ ان بینرز پر لکھا ہوا تھا: مصطفیٰ لغاری گاؤں کی پہچان، ہماری شان۔ مصطفیٰ کے چہرے پر ایک ناقابل شکست غرور چھایا ہوا تھا۔ وہ آہستہ مگر پورا اعتماد لہجے میں کہنے لگا: اس دفعہ مجھے سب ووٹ دیں گے، جیسے ہر بار کی طرح دیتے آئے ہیں، اور جو بھی میرے خلاف کھڑا ہوا وہ دوبارہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہے گا۔ گاؤں کے سب لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ اگر اس دفعہ بھی مصطفیٰ کو ووٹ دے دیا تو پھر سے اس کی حکومت قائم ہو جائے گی، پھر سے انہیں سارے سانس لینے پر بھی اجازت لینی ہوگی، پھر سے ان کی بیٹیوں کی عزت تار تار ہوگی، پھر سے ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ گاؤں کے بڑوں نے مل کر مشورہ کیا کہ وہ یہ خبر حوریہ تک پہنچائیں گے۔ رات کے اندھیرے میں جب حویلی میں سناٹا اور ڈیرے پر سکوت طاری تھا، تب گاؤں کے کچھ بوڑھے کسان خاموشی سے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے چہرے پر وقت کی جھریوں کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ لغاری کے ظلموں کی پرچھائیاں بھی نقش تھیں۔ وہ اچھی طرح جان چکے تھے کہ اگر اس دفعہ بھی وہ کچھ نہ کر سکے تو ان کی اگلی نسلیں پھر سے قید کی زندگی گزاریں گے۔ اگلی صبح حوریہ فجر ادا کر کے اور ناشتے کے بعد اسٹاف کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھی۔ وہ اپنے عالی شان بنگلے میں بیٹھی ہوئی تھی، تبھی گارڈ نے آ کر بتایا کہ کچھ گاؤں کے کسان ان سے ملنے آئے ہیں۔ حوریہ نے پیار سے اجازت دی۔ گیٹ کھلنے پر وہ کسان حوریہ کے پاس آئے۔ حوریہ نے جھک کر سب سے پیار لیا اور ان کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھتے ہی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ایک بزرگ نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا کہ بی بی جی، ہم آپ کو روکنے نہیں بلکہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں۔ مصطفیٰ لغاری ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی الیکشن جیتنا چاہتا ہے۔ ہمیں صرف آپ سے امید ہے، اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ حوریہ نے ایک ایک کر کے خاموشی سے سب کی التجائیں سنی، پر جب وہ بولی تو اس کی آواز میں مضبوطی تھی: میں آپ لوگوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ظلم کی حدیں بے نقاب ہو جائیں گی اور مصطفیٰ جیسا شیطان صفت وڈیرا خود قید کی زندگی جیے گا۔ اس نے کسانوں کے بیٹھے بیٹھے ہی اپنی ٹیم کو بلایا۔ سوشل میڈیا پر ایک نئی مہم کا آغاز ہونے والا تھا۔ نئی منصوبہ بندی شروع ہونے والی تھی۔ مقررہ تاریخ پر حوریہ نے گاؤں میں ایک جلسہ رکھا، اور اس بار نہ صرف کسان بلکہ عورتیں، بچے، سب جو اب تک خاموش تھے اس جلسے میں شریک ہونے لگے۔ مصطفیٰ لغاری بھول چکا تھا کہ وہ لڑکی اب صرف ایک عام لڑکی نہیں بلکہ مظلوموں کی امید بن چکی ہے۔ گاؤں کا پرانا میدان جہاں مصطفیٰ لغاری کے چھوٹے جلسے ہوتے تھے، پہلی دفعہ آج حقیقی رنگ میں رنگا جا رہا تھا۔ بڑی بڑی چادریں بچھا کر ٹین کی چھتوں تلے عورتیں اور بچے بیٹھے تھے۔ نوجوان ہاتھوں میں پوسٹرز لیے کھڑے تھے جن پر لکھا تھا: ہمیں انصاف چاہیے۔ ہسپتال، تعلیمی ادارے، سب کچھ یہاں قائم ہونا چاہیے۔ میدان میں اسٹیج سجایا گیا، اسٹیج پر مائک رکھا گیا۔ سامنے بڑی اسکرین پر حوریہ کے سوشل میڈیا کلپس چل رہے تھے جن میں وہ کسانوں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ کھڑی نظر آتی تھی۔ وہ سادہ مگر باوقار اور خوبصورت لباس پہنے اور سر پر دوپٹہ اوڑھے اسٹیج پر آئی تو مجمع نعروں سے گونج اٹھا: حوریہ بی بی زندہ باد۔ اس نے اپنے خوبصورت اور گورے ہاتھوں سے مائک تھاما تو سناٹا چھا گیا۔ وہ بولی تو امید اور بہادری کی کرنیں چھلکنے لگی: السلام علیکم، میں یہاں تم لوگوں کی قیادت کرنے نہیں بلکہ تم لوگوں کے ساتھ کھڑی ہونے کے لیے آئی ہوں۔ یہ گاؤں اب قید نہیں رہے گا، زمینوں کا اب سودا نہیں ہوگا، کسی کے حق پر اب قبضہ نہیں ڈالا جائے گا، بیٹیوں کی عزتیں نیلام نہیں کی جائیں گی، مصطفیٰ لغاری جیسے وڈیروں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اب تم لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم لوگ ووٹ اس کو دو گے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو۔ اس کی آواز جذبات اور بہادری سے لبریز تھی۔ میں قسم کھاتی ہوں
جب تک اس گاؤں کے ہر بچے کے ہاتھ میں کتاب نہیں آ جاتی، بیٹیوں کے ہاتھ میں ان کی عزت محفوظ نہیں ہو جاتی، میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ جلسہ نعروں سے گونجتا جا رہا تھا۔ آنسو، امیدیں، جذبہ، سب کی آمیزش میں گاؤں کا منظر بدل رہا تھا۔ مصطفیٰ لغاری کی حویلی میں ٹی وی پر حوریہ کا جلسہ چل رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مصطفیٰ کی رگیں تن رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھا، دھڑام کر کے ٹی وی بند کر دیا۔ یہ کمبخت لڑکی میرے پاؤں کے نیچے ہے، مگر میرے سر پر چڑھنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ ایک وفادار ملازم ڈرتے ہوئے بولا، صاحب، اب گاؤں کے لوگ ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے۔ وہ اب حوریہ بی بی کو سنتے ہیں۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں جنون امڑ آیا تھا۔ پھر تو اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروانا ہی ہوگا۔ بس تم لوگ اتنا کرو کہ گاؤں کے لوگوں پر دباؤ ڈالو کہ الیکشن کی تاریخ شروع ہو جانی ہے اور فیصلہ میرے حق میں آ جائے، پھر اس لڑکی کو میں بتاؤں گا۔ ہر گاؤں شہر میں پولنگ بوتھ تیار ہو رہے تھے۔ حوریہ ہر گاؤں میں جا کر لوگوں کو ووٹ کی اہمیت سمجھا رہی تھی۔ لوگ چل کر دور دور سے اس کے کیمپس جاتے، اس کو سنتے اور دلی تعریف کرتے تھے۔ وہ عورتوں کے گھروں سے نکال کر ووٹ دینے پر آمادہ کرتی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ اس بہادر لڑکی کی طرف اندھیرے کا طوفان آ رہا ہے۔ شاید وہ انصاف کی لڑائی لڑتے لڑتے خود ایک بہت بڑی سازش کا شکار ہونے والی تھی۔ سب نے اپنے اپنے ووٹ پیش کر دیے تھے۔ مصطفیٰ لغاری نے ہزار کوششیں کی کہ لوگ دباؤ میں آ کر اسی کو ووٹ دیں، مگر اب سب نتائج کے منتظر تھے۔ الیکشن کو کئی ہفتے بیت چکے تھے، نتائج آنے میں کچھ تاخیر ہوئی تھی، مگر ہر لمحہ مصطفیٰ لغاری کے دل میں تہلکہ مچا رہتا تھا۔ نتائج آنے میں بس کچھ منٹ باقی تھے۔ وہ اپنی حویلی میں تھا، سامنے بڑی اسکرین پر نیوز چینل چل رہے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی سی تھی۔ اس کے ارد گرد اس کے کچھ خاص دوست اور ملازم کھڑے ہوئے تھے۔ گھڑی کی ٹک ٹک جاری تھی۔ پھر وہ وقت آیا، اسکرین پر ایک رپورٹر نمودار ہوا۔ آہستہ آہستہ سب گاؤں کے فیصلے سنائے گئے۔ پھر جب مصطفیٰ لغاری کے گاؤں کی بات آئی تو رپورٹر کہنے لگا، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس گاؤں کے نتائج غیر متوقع آئے ہیں، جہاں ہمیشہ سے جیتنے والے مصطفیٰ لغاری وڈیرے کو حوریہ نامی نوجوان سوشل ورکر نے شکست دی ہے۔ گاؤں والوں نے وڈیری مصطفیٰ لغاری کے بجائے حوریہ کادوانی کو اپنے گاؤں کی سردارنی ٹھہرایا ہے۔ مصطفیٰ لغاری کے ہاتھ سے چائے کا کپ ٹوٹ کر زمین پر چکنا چور ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ کیا بکواس ہے۔ اس نے غصے سے اٹھ کر ٹی وی بند کیا، پھر چیختے ہوئے کہنے لگا، یہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ یہ لڑکی ایک آندھی ہے جسے اب میں خود تھمنے پر مجبور کروں گا۔ اس نے میرا نام خراب کر کے رکھ دیا۔ مجھے اس لڑکی کا ہر سانس، ہر الفاظ مہنگا پڑ گیا۔ وہ حوریہ کی جیت کو اپنی سب سے بڑی توہین سمجھ رہا تھا، مگر وہ جو اتنے غصے سے کھڑا تھا، اچانک چہرے پر زہریلی مسکراہٹ چھا گئی۔ اس کی انا، اس کا غرور ابھی بھی صاف واضح تھا۔ گاؤں کے چوک میں ہر طرف خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر زبان میں ایک ہی نام تھا، حوریہ بی بی زندہ باد۔ حوریہ گاؤں میں انہی لوگوں کے درمیان کھڑی تھی جن لوگوں نے اسے جتایا تھا۔ وہ ان سب کے درمیان کھڑی فخر محسوس کر رہی تھی، ان سب کے چہرے دیکھ کر جو آج خوشی سے چھلک رہے تھے مگر پہلے اداس ہوتے تھے۔ عورتیں اسے دعائیں دے رہی تھیں، بچے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، بوڑھے اس کے سر پر پیار دے رہے تھے۔ ہر کسی کو خبر تھی کہ اب ان کی آزادی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تعلیمی ادارے، ہسپتال بہت جلد یہاں قائم ہونے والے ہیں۔ ان سب کا پیار دیکھ کر اس کی آنکھیں نم تھیں، مگر چہرے پر فخریانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہو۔ وہ مائک تھامتی کہنے لگی، یہ صرف جیت نہیں بلکہ تم لوگوں کی آزادی کا وقت ہے۔ یہ جیت ان کسانوں کی ہے جن کا پسینہ فصل اگاتا ہے مگر پیٹ خالی رہتے۔ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے، اب ہم خاموشی کی ہر دیوار پھلانگیں گے۔ مگر اسے خبر نہ تھی کہ اسی ہجوم میں کسی کی نظریں اسے گھور رہی ہیں۔ مصطفیٰ لغاری کے آدمی اسے گھور رہے تھے یا پھر کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ دور کھڑا مصطفیٰ لغاری کا بندہ فون پر کسی کو اطلاع دے رہا تھا۔ وہ بھی ہجوم میں کھڑی ہوئی
گاؤں میں جشن ختم ہوا، وعدے کیے گئے اور ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہا گیا کہ اب آپ اپنے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ جشن منا کر فخر سے حوریہ اب شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کے بابا کو تو اپنی بیٹی کی جیت کی خبر مل چکی تھی، مگر اب وہ جا کر خود بتانا چاہتی تھی۔ اس کی گاڑی میں 2 کیمرہ مین اور ڈرائیور تھا۔ میڈم، اب آپ کے ساتھ ہر کوئی ہے، آپ نے واقعی انقلاب برپا کر دیا، ایک کیمرہ مین نے مسکرا کر کہا۔ حوریہ نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ ان کی گاڑی ایک ویران راستے پر سے گزرتی شہر کی طرف جانے لگی، مگر ایک سیاہ ویگو ان کے سامنے آ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے حیرانگی سے بریک مارا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک سے 4-5 نقاب پوش آدمی اس میں سے نکلے اور پھر بغیر کچھ کہے ان کی گاڑی میں سب کو باہر نکالنے لگے۔ چیخو پکار، مزاحمت، کیمرہ مین کے ہاتھ سے کیمرہ چھینا گیا۔ حوریہ نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ایک آدمی نے زبردستی اس کے منہ پر کپڑا رکھا اور گاڑی میں بٹھا لیا۔ کیمرہ مین اور ڈرائیور پر حملہ کیا گیا۔ وہ زخمی ہو چکے تھے۔ آج تو حوریہ اپنی سیکیورٹی گارڈ کو بھی لے کر نہیں نکلی تھی۔ حوریہ کو بے ہوش کیا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ مصطفیٰ لغاری کے ڈیرے پر تھی۔ اس کا دل خوف سے دھڑکا۔ وہ مدھم نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ غریب کسانوں کے لیے آواز اٹھاتے وہ بھول گئی تھی کہ مصطفیٰ لغاری ایک طاقتور وڈیرا تھا جو اپنی ہار خبر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو لوگوں سے حق چھین کر جیتتا تھا اور ادھر ادھر نظر دوڑاتی کمرے سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک چڑچڑاہٹ سے دروازہ کھلا۔ بلبل بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے، پر کوئی فائدہ نہیں، تم نے میرا نام خراب کیا ہے، اب تم ہی اس نام کو اونچا کرو گی۔ الیکشن دوبارہ کرایا جائے اور میں ہی جیتوں۔ وہ ڈر کے مارے کھڑی ہوئی تھی۔ تم انتہائی کمینے انسان ہو، لوگوں کا حق کھاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ مصطفیٰ لغاری نے اس کے نازک اور خوبصورت سراپے سے نگاہیں چورائیں۔ اس کا دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینکا گیا۔ مصطفیٰ نے غصے سے زمین پر پڑا اس کا دوپٹہ اس کی جانب اچھالا۔ وہ چیختی کہنے لگی، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، نہ ہی میں دوبارہ الیکشن کرواؤں گی اور نہ ہی تمہیں جیتنے دوں گی۔ وہ نقاہت زدہ لہجے میں کہنے لگی، تم ایسا ضرور کرو گی، میرے لیے نہ صحیح پر اپنے شوہر کے لیے ہی صحیح۔ یہ کہتے ہی اس نے کچھ نکاح اور گواہوں کو اندر بلایا۔ وہ چیخنے لگی، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی، یہ نکاح زبردستی غیر قانونی ہے۔ اس کی آوازیں کمرے سے ٹکرا کر لوٹ آئی تھیں، مگر مصطفیٰ لغاری کے چہرے پر کوئی رحم نہیں تھا۔ یہی تو تم سمجھ نہیں پائیں نازک چڑیا۔ وہ دبے قدموں سے اس کے قریب جانے لگا۔ تم نے اس گاؤں میں میرے خلاف بولنے کی جرت کیسے کی؟ اب تمہیں اس کی قیمت تو چکانی ہوگی۔ نکاح خاں کتاب کھول چکا تھا اور گواہ نظریں چرا رہے تھے۔ وہ چیختی کہنے لگی، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ تم جیتے ہو دھونس سے، مگر میں لڑتی ہوں سچائی سے۔ مصطفیٰ کی رگیں تن گئیں۔ وہ اس کے قریب اس کے چہرے پر جھکتا کہنے لگا، تم میری قید میں ہو، یہاں تمہاری مرضی ہرگز بھی نہیں چلنے والی۔ اگر نکاح نہ کیا تو تمہاری عزت سب کچھ لوٹ لوں گا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ تم جیسے وہ لوگ نہیں بلکہ درندے ہوتے ہیں۔ میں تمہارے رحم و کرم پر نہیں جیوں گی۔ زبردستی کمرے میں نکاح خواہوں نے کلمات دہرانے شروع کیے۔ حوریہ کے آنسو مسلسل اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ مصطفیٰ لغاری کی سرد نگاہوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ ابھی نکاح خواہ نکاح پڑھاتے تبھی دھڑام سے دروازہ کھلا۔ سب چونک گئے تھے۔ کمرے میں دراز قد کرخت مگر پرکشش چہرہ لیے ایک خوبصورت نوجوان اندر داخل ہوا۔ سیاہ شلوار قمیض، سیاہ چادر اوڑی ہوئی۔ رکو، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ لغاری نے پلٹ کر دیکھا تو رگیں تن گئی۔ حارث تم؟ حارث لغاری مصطفیٰ لغاری کے بھائی کا بیٹا تھا جو برسوں پہلے شہر چلا گیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شہر میں ہی رہتا تھا۔ جب مصطفیٰ لغاری کی حکومت گاؤں میں چلنے لگی تو وہ گاؤں کے نظام، ظلم اور سسٹم سے نفرت کرتا شہر ہی شفٹ ہو گیا تھا، مگر خون تو وہی تھا، لغاری خون۔ چچا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زبردستی کا نکاح؟ آپ اتنا نیچے گر جائیں گے؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔
آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کی سب یہ ٹھاٹ باٹ اور شاہانہ لائف سٹائل صرف ہم لوگوں کی وجہ سے ہے۔ آپ کو اس مقام تک پہنچانے والے میرے بابا تھے، مگر انہوں نے تو کبھی کسی سے ناجائز نہیں کیا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں غصہ دھڑکنے لگا۔ یہ سب تمہارا معاملہ نہیں ہے حارث، یہ میرا معاملہ ہے۔ اس لڑکی کے پر مجھے ہی کاٹنے ہوں گے۔ اس نے پورے گاؤں کو میرے خلاف کر کے مجھے ہرایا ہے۔ حارث نے ایک نظر حوریہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جو ہمیشہ سے مضبوط اور چہرے پر ایک فخریانہ مسکراہٹ سجائے رکھتی تھی، اب زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے حارث اس کے لیے کوئی نامعلوم فرشتہ بن کر آیا ہو۔ حارث نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہنے لگے، چلیں، اب یہ آپ کے رہنے کی جگہ نہیں۔ حوریہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مصطفیٰ لغاری پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ اس کی حویلی کے بیچوں بیچ اسی کے خاندان کا ایک فرد آج اسی کے خلاف کھڑا تھا۔ وہ انگلی کے اشارے سے کہنے لگا، چچا، اگر آپ نے مزید کچھ کیا تو آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ عدالت میں پیش کی جائے گی۔ حارث کی بات میں وہ دھمکی تھی جو صرف ایک حق والا ہی دے سکتا تھا۔ حوریہ جیسے ہی ظلم کی قید سے آزاد ہو کر باہر نکلی تو ایک گہری سانس لی، جیسے برسوں کی قید ختم ہوئی ہو۔ اس نے حارث کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ وقت پر آ کر مجھے نہ بچاتے تو شاید میری آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی۔ حارث نے نرمی سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، آپ اس گاؤں میں رہنے والی لڑکیوں کے لیے مثال ہیں۔ آپ کا حوصلہ، آپ کی ہمت کبھی بھی مرنی نہیں چاہیے۔ مجھے جیسے ہی خبر ہوئی کہ آپ کو میرے چچا نے اغوا کیا ہوا ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں بھی آپ کی طرح ایک سوشل ورکر ہوں، لیکن میں آپ جتنا بہادر نہیں۔ حوریہ ہلکے سے مسکرائی اور کہنے لگی، بہادر کوئی بھی نہیں ہوتا، بہادر تو بننا پڑتا ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھے۔ حوریہ نے اپنے شہر کا پتہ بتایا تو حارث کہنے لگا، اچھا، میں بھی اسی شہر میں رہتا ہوں۔ حوریہ اس کی احسان مند تھی کیونکہ اس نے حوریہ کو ایک وحشی درندے سے بچایا تھا۔ حوریہ اپنے محل نما گھر کے سامنے رکی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلی، حارث کہنے لگا، اب آپ محفوظ ہیں۔ آپ کو کبھی بھی کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیے گا۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی گیٹ کھلا، وہ گھر سے گزرتی ہال میں داخل ہوئی، جہاں اس کے بابا بے چین بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پریشانی اور محبت کا سیلاب تھا۔ بابا! وہ دوڑ کر اپنے بابا کے گلے لگی، میری بچی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی۔ حوریہ نے روتے ہوئے اپنے باپ کے کاندھے پر سر رکھا۔ وہ اتنی مضبوط تھی کہ کبھی کسی کے سامنے نہیں روتی تھی، مگر وہ اللہ کے بعد اپنے بابا کے آگے روتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بابا، بس تھوڑا سا حوصلہ کم پڑ گیا تھا، مگر اب نہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ اس کے بابا نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ تو میری بیٹی، شیر کی بیٹی، تو کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتی۔ حوریہ جانتی تھی کہ خطرہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے، مگر وہ تنہا نہیں تھی۔ پورا گاؤں اس کی آواز بن چکا تھا۔ شہر میں دن اب معمول کے مطابق گزرتے جا رہے تھے، مگر حوریہ پہلے سے زیادہ پرعزم اور پراعتماد دکھائی دیتی تھی۔ اس نے ابتدا گاؤں میں تعلیمی ادارہ بنانے کے ایک تعلیمی ادارہ گاؤں میں تعمیر ہو رہا تھا، مگر ایک تھا جو اس کی NGO اور فلاحی مہمات پر نظر رکھنے لگا۔ وہ حارث لغاری تھا۔ ایک دن حوریہ مقام کے فنکشن میں تقریر کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامعین میں بیٹھے حارث پر جا ٹکی، جو خاموشی سے پیار بھری نگاہوں سے اسے سن رہا تھا۔ تقریب سے فارغ ہوتے ہی جب مجمع واپس جانے لگا تو حوریہ حارث کے قریب آئی۔ ابھی حوریہ کچھ اور کہتی، تبھی حارث کہنے لگا، آپ نے بہت اچھی تقریر کی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ اتنی کم عمر میں اتنی کامیابیاں حاصل کر لیں گی؟ حوریہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، سچ بتاؤں تو کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اب سوچتی ہوں کہ شاید اللہ نے مجھے اسی مقصد کے لیے ہی چنا تھا۔ ان دونوں کی ملاقاتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ دونوں اب سوشل میڈیا اور الیکشن کے معاملات میں بات کرنے لگے تھے، گاہے بگاہے سماجی پروجیکٹس، ویلفیئر ورک، یہ کبھی کبھار ایک چائے پر گفتگو۔ حوریہ کی زندگی میں پہلی بار تھا کہ باپ کے سوا کوئی اور مرد اس کے نظریات کا ہم سفر بن رہا تھا۔ دوسری طرف مصطفیٰ لغاری اپنی عالیشان حویلی میں بیٹھا قہقہے مار رہا تھا۔ شاید وہ فون کی اسکرین میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک تصویر وہ آگے کرتا جا رہا تھا۔ وہ تصاویر حوریہ اور حارث کی تھی۔ وہ اب میڈیا پر ایک نئی مہم چلانے والا تھا۔
جس میں حوریہ کی کردار کشی کی جانے لگی۔ جھوٹی ویڈیوز، جھوٹی خبریں، ایڈٹ کی ہوئی تصاویر اور پروپیگنڈا پھیلایا جانے لگا۔ جب جھوٹی خبریں اور ایڈٹ کی ہوئی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو گاؤں والوں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ لوگ جو حوریہ کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے آج اس پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ ہر شہر میں حوریہ کا نام ہر زبان پر تھا۔ پہلے جو نام عزت کے ساتھ گونجتا تھا اب شک اور طعنوں سے گونجتا تھا۔ اخبارات، نیوز چینل، سوشل میڈیا، ہر جگہ ایک ہی خبر تھی جو لڑکیوں کو حق دلاتی تھی، ان کی عزتیں تار تار ہونے سے بچاتی تھی، آج خود گل چھڑے اڑاتی پھر رہی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے لگے کہ شاید مصطفیٰ ٹھیک کہتا تھا، یہ لڑکی خود فتنہ ہے، یہ دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ حوریہ اپنے گھر میں پریشان سی بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا باپ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بیٹا تم فکر مت کرو، بہت جلد اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ یہ مصطفیٰ لغاری کوئی عام بندہ نہیں، یہ جانتا ہوں یہ سب کچھ اسی نے کیا ہو۔ تبھی گارڈ نے آ کر بتایا۔ حوریہ بی بی سے حارث ملنے آیا۔ حوریہ کو اب گھن آنے لگی تھی۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ حارث سے کیوں ملنے لگی تھی، مگر باپ کی اجازت سے حارث اندر آیا۔ وہ کہنے لگا، حوریہ میں ایک IT ایکسپرٹ کو ہائر کیا ہے، مگر اس نے قانونی ماہرین کی ٹیم بنائی ہے جس نے تصاویر ویڈیو سے ثابت ہو جائے گا کہ لوگوں کے سامنے کہ یہ تصویریں جعلی ایڈریس سے پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے باپ نے نرمی سے دیکھا اور کہنے لگا، جو ایک لگا بیٹا، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اس میں تم دونوں کا کوئی قصور نہیں، پر جو تم لوگوں کے دشمن ہیں وہ چین سے نہیں بیٹھ رہے۔ حارث نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ حارث کہنے لگا، چچا کو تو میں وہ حال کروں گا جو ساری عمر یاد رکھے، آج تک یہ ہمارے رحموں پر پلے ہیں، مگر جب پیسہ ان کے منہ کو لگ گیا تو ان کو کبھی کبھار کی ہار بھی برداشت نہیں ہوتی۔ دیکھتے دیکھتے مصطفیٰ لغاری نے گاؤں والوں کا پانی بند کروایا، مگر الزام حوریہ پر لگا رکھا تھا۔ یہ سب کچھ وہ کر رہی ہے جب سے یہ لڑکی مصطفیٰ لغاری کے خلاف بولی تھی۔ گاؤں میں سکون نام کی چیز ہی نہیں رہی۔ مصطفیٰ لغاری جیسا بھی تھا، کم از کم گاؤں میں پانی، راشن، بجلی وغیرہ تو تھی نا۔ گاؤں کے ہر لوگوں کی زبان پر حوریہ کی برائیاں تھیں۔ اگلے دن چند لوگ مصطفیٰ لغاری کی حویلی کے سامنے کھڑے تھے اور شور ڈال رہے تھے کہ میں مصطفیٰ سے مل رہا۔ مصطفیٰ لغاری جیسے ہی سامنے آیا تو ہاتھ بلند کرتا کہنے لگا، آپ سب شانت ہو جائیے، بتائیے کیا مسئلہ پیش آیا۔ ایک بوڑھا کہنے لگا، گاؤں میں 3 دن سے پانی نہیں آ رہا، ہمیں دور دریا سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے۔ مصطفیٰ لغاری نے قہقہ لگا اور کہنے لگا، میرے خیال سے آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اب میں اس گاؤں کا سردار نہیں رہا۔ آپ لوگوں نے ہی مجھے میری کرسی سے نیچے اتروایا تھا۔ آپ لوگوں نے حوریہ کو اس گاؤں کی سردارنی ٹھہرایا تھا، تو اس کے پاس چلے جائیں۔ مصطفیٰ لغاری قہقہ لگاتا حویلی کے اندر چلا گیا۔ گاؤں کے سب لوگ مصطفیٰ لغاری کی حویلی سے مایوس ہو کر واپس لوٹے۔ اگلے ہی دن وہ شہر روانہ ہوئے۔ حوریہ کے بنگلے کے آگے زور و شور کرنے لگے۔ عورتیں اور بچے نعرے لگا رہے تھے، ہمارا پانی کھولیں، ہمیں راشن چاہیے۔ دروازے پر موجود گارڈز ایک دم الرٹ ہو گئے۔ حوریہ نے اپنے شاندار کمرے کی کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو سانسیں تھم گئیں۔ جن چہروں کے لیے وہ لڑ رہی تھی، ان کے لیے ڈھال بن کر کھڑی تھی، وہی آج اس کے خلاف کھڑے تھے۔ حوریہ نے باہر آ کر اپنی اسسٹنٹ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے زریاب نے جھجکتے ہوئے کہا کہ میڈم، سوشل میڈیا پر دھوم مچی ہوئی ہے کہ جس گاؤں سے آپ زبردستی سردارنی بنی تھی اس گاؤں میں آپ نے راشن، پانی، بجلی سب کچھ بند کروا دیا ہے تاکہ گاؤں والے مجبور ہو کر آپ کے آگے جھکیں۔ حوریہ کو ایک گہرا دھچکا لگا۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی کہ یہ سب مصطفیٰ لغاری کا کھیل ہے، مگر مجھے ان لوگوں پر افسوس ہو رہا ہے جن کے لیے میں لڑتی رہی، جن کے لیے میں برباد ہو گئی۔ آج وہی لوگ میرے ساتھ نہیں کھڑے۔ گیٹ کا دروازہ کھولتی حوریہ باوقار چہرے سے باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں دکھ مگر لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ سرد لہجے میں کہنے لگی، میں تم لوگوں کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، بلکہ میں تو تم لوگوں کے ساتھ ڈھال بن کر کھڑی تھی۔ میں نے تو کوئی زبردستی نہیں کی کہ تم لوگ الیکشن میں مجھے جتواؤ۔ اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تم لوگوں کے مسائل کی وجہ میں ہوں تو میں گاؤں چھوڑ دوں گی، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، سچ دیر پا اور جھوٹ ہوتا ہے ایک دن خود ہی بے نقاب ہو جاتا ہے۔ لوگ لمحے بھر کو خاموش ہو گئے، مگر پھر کسی کے پیچھے سے آواز گونجی،
یہ سب ڈرامے ہیں ہمیں متاثر کرنے کے لیے. ہمیں نہیں پتہ ہمیں ہمارا پانی، بجلی، راشن، گیس سب کچھ واپس چاہیے. اس کی رگیں تن گئی. وہ نرم لہجے میں کہنے لگی لیکن میں نے آپ لوگوں کا پانی، بجلی کچھ بھی بند نہیں کیا. مگر وہ لوگ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے. شور ایک دفعہ پھر بڑھنے لگا. حوریہ کی نظریں آسمان پر بے بسی سے ٹھہری جیسے کہہ رہی ہوں یا اللہ سچ کو ثابت کرنے میں میری مدد عطا کر. دوسری طرف مصطفیٰ لغاری اب خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا. وہ ایک کے بعد ایک چال چلتا چلا جا رہا تھا تاکہ کسی بھی طرح حوریہ سے سب حق چھین لے. وہ اس بار گاؤں میں کوئی گھنونی سازش تیار کر رہا تھا. اب اس کا نشانہ حوریہ نہیں بلکہ اس کا باپ تھا. ایک دن اچانک حوریہ کے بنگلے پر پولیس کا چھاپا پڑا. اس وقت حوریہ کے والد بھی گھر پر موجود تھے. زبردستی افسران نے ان کے گھر کی تلاشی لی. اسٹڈی روم کو جب چھاننے کا وقت آیا تو اسٹڈی روم سے کچھ جعلی دستاویزات اور مصنوعی اشیاء برآمد ہوئی. یہ کیا بکواس ہے؟ حوریہ کے والد دھاڑے. یہ سب ایک سازش ہے. پولیس افسران کہنے لگے ہمارے پاس پکی رپورٹ ہے آپ کے خلاف. حوریہ چیختی کہنے لگی ہمارے خلاف جو بھی رپورٹیں اور دلائل درج کیے جا رہے ہیں سب جھوٹے ہیں. میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے. مگر پولیس افسران نے حوریہ کے والد کو اپنی حراست میں لے لیا. خبریں شہر اور گاؤں میں آگ کی طرح پھیلی کہ حوریہ کا والد رشوت کیس میں ملوث، بینک کرپشن میں، غیر ضروری فنڈنگ اور ناجائز جائیدادیں. مگر اس وقت حوریہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی پر لبوں سے خاموش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کرنے والا مصطفیٰ لغاری ہے. مگر اس کے پاس مصطفیٰ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا. مصطفیٰ لغاری نے بڑی چالاکی سے میڈیا پر آ کر اپنا بیان دیا. میں تو کب سے کہتا تھا یہ لڑکی صرف اور صرف ایک لالچی اور دھوکے باز ہے. اس کے الفاظ زہر کی طرح گاؤں والوں کے دلوں میں اتارے جا رہے ہیں. مگر یہ سب کچھ مصطفیٰ لغاری نے کروایا تھا. ایک رات پہلے ایک نقلی صفائی والے کے ذریعے مصطفیٰ لغاری نے اس آدمی کو حوریہ کے بنگلے میں بھیجا. اس نے اس آدمی کے ہاتھ میں غیر ضروری اشیاء اور جھوٹے رشوت کے پیپرز رکھوائے. حوریہ اپنے گھر میں گمسم اور اداس بیٹھی تھی. اس کی آنکھوں کے کونوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تبھی حارث اس کے پاس آیا اور اس نے ایک نظر حارث کو دیکھا اور نظریں جھکا لیں. حوریہ مجھے میڈیا سے پتہ چلا کہ سب لوگ تم لوگوں کے خلاف ہو چکے ہیں. تم لوگوں کے خلاف بہت سی چالیں چلی جا رہی ہیں. حوریہ سنجیدگی سے کہنے لگی مگر اس کی آنکھوں میں خون دوڑ رہا تھا. ہاں یہ سب کچھ تمہارے چچا کی وجہ سے ہو رہا ہے. حارث کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی آ گئی. مگر حوریہ نے ان سب کے دوران مجھے کچھ بتایا نہیں. شاید میں تمہارے کچھ کام کر پاتا. وہ سرد لہجے میں کہنے لگی تم میرے لیے کیا کرو گے حارث؟ پہلے ہی میڈیا میں بہت بدنامی ہو چکی ہے. اس نے یہ کہتے ہی رخ موڑ لیا جبکہ حارث دل میں عزم اور پر اعتمادی لیے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. اب اس کا مقصد تھا حوریہ کو انصاف دلوائے. وہ چاہے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا مگر اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا. اگلے ہی دن شہر کے سب سے بڑے نیوز چینل پر ایک ہنگامہ خیز خبر آئی. ہر طرف تہلکہ مچ گیا. وڈیرے مصطفیٰ لغاری کی سازشیں بے نقاب ہو گئی ہیں. لیک ہوئی ویڈیوز نے سچائی سامنے رکھ دی. حوریہ نے اپنے اسسٹنٹ سے کہنے پر ٹی وی آن کیا. رپورٹر کی آواز گونج رہی تھی. گاؤں کی کم عمر سردارنی حوریہ کو پھنسایا گیا تھا. اچانک ٹی وی پر اسکرین پر ایک لیک ویڈیو چلائی گئی جس میں مصطفیٰ لغاری اپنے آدمی کو کہہ رہا تھا کہ پانی کی سب موٹریں بند کر دو، راشن کے ٹرک واپس بلوا لو. مگر کام اس طرح سے ہو کہ لوگوں کو صاف لگے کہ یہ سب کچھ حوریہ کی وجہ سے ہو رہا ہے تاکہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے. اگر لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں گے تو وہ خود ہی ہار مان جائے گی. یہ ویڈیو، یہ خبریں جگہ جگہ پہنچ چکی تھی. گاؤں کے وہ لوگ جو کل تک اس سے نفرت کر رہے تھے آج شرمندگی سے گردن جھکائے کھڑے تھے. حوریہ یہ سب دیکھ کر حیران تھی کہ مصطفیٰ لغاری کے رازوں کو فاش کرنے والا کون ہے. ایک روز بعد پھر ایک ویڈیو لیک ہوئی جس کی CCTV فوٹیج میں دکھایا گیا کہ حوریہ کے گھر میں فحش چیزیں رکھنے والا کون تھا. اس ویڈیو میں اس آدمی تک پہنچایا گیا. پولیس والوں نے اس آدمی کو گرفتار کیا.
اسے ساری حقیقت اگلوائی۔ حوریہ کے بابا رہا ہو چکے تھے، مصطفیٰ لغاری کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس کا ایک کے بعد ایک راز فاش ہو رہا تھا۔ اب وہ خود حوریہ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں حوریہ نے ہی ساری ڈیٹیلز نکلوائی تھی، مگر یہ حوریہ نے کسی اور کا ہی کام تھا۔ اگلے دن گھپ اندھیرے میں وہ حوریہ کے گھر آیا۔ مصطفیٰ لغاری کے آدمیوں نے حوریہ کے گارڈز پر حملہ کیا۔ مصطفیٰ لغاری اندر کی جانب بڑھا۔ حوریہ جو ابھی فجر کی نماز ادا کر کے قرآن پاک پڑھنے والی تھی، مصطفیٰ لغاری کی آواز سنتی باہر ہال میں آئی۔ چڑیا، تمہارے پر کٹے نہیں ابھی؟ اب تم میرے خلاف اور سازش کرنے والی، پہلے سازش کر کے انجام تم بھگت چکی ہو۔ حوریہ نے ایک سرد نظر سے اسے دیکھا، پھر غصیلے لہجے میں کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تاکہ تمہیں سزا مل سکے۔ وہ اس کے قریب ہوتا گیا۔ ابھی وہ حوریہ کو چھوتا تبھی کسی نے آ کر اس کا گریبان پکڑا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حارث تھا۔ اب کچھ شرم آنی چاہیے چچا، بس اب آپ کا کھیل ختم ہوا ہے۔ مصطفیٰ نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ تم میرے بھتیجے ہو کر مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہو؟ تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گے۔ اس لڑکی نے میرے خلاف سازش کی ہے، میرے رازوں کو فاش کیا۔ تبھی حارث کہکا لگاتا کہنے لگا، یہ راز حوریہ نے نہیں کھولے بلکہ آپ کے بھتیجے حارث نے کھولے۔ جی ہاں، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے گھر میں ایک دلاور نامی ملازم رہتا ہے، وہ میرا ہی آدمی ہے جس سے آپ نے خاص طور پر اپنے سیکٹری کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ پل پل کی خبریں میرے تک پہنچتی رہیں کہ آپ کب، کیا اور کون سی سازش کرنے والے ہیں۔ حارث کے ایک اشارے پر باہر جو پولیس کھڑی تھی وہ اندر آئی اور مصطفیٰ لغاری کو چاروں طرف سے گھیرا۔ حوریہ بھی حارث کی ہمت اور بہادری پر حیران تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس سے بھی زیادہ مضبوط حارث نامی لڑکا ابھی موجود ہے جو منٹوں میں اسے برسوں پہلی عزت دلا سکتا ہے۔ مصطفیٰ لغاری کو پکڑ کر جیل میں قید کر دیا گیا تھا۔ گاؤں والوں کے سب کے حق انہیں دلائے گئے تھے۔ گاؤں والوں کا مان اعتماد دوبارہ سے واپس لوٹ آیا تھا۔ حوریہ اور اس کے والد کو بھی انصاف ملا تھا۔ ان دونوں کی عزت دوبارہ سے برقرار ہونے لگی تھی، صرف اور صرف حارث کی وجہ سے۔ حارث حوریہ کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ جب حوریہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی، یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ حارث نے پہلی بار مسکرا کر کہا، سچائی کو بچانے کے لیے کبھی کبھار خاموشی نہیں بلکہ مضبوطی والا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ حوریہ پوچھنے لگی، تمہیں ویڈیوز کیسے ملی؟ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، میں نے اپنے آدمی مصطفیٰ لغاری کے پاس چھوڑے ہوئے تھے جس کی اسے خود خبر نہ تھی۔ تبھی حوریہ کے والد ان کے قریب آ کر بیٹھے اور حارث کا ہاتھ تھامتے کہنے لگے، بیٹا تم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، مگر ایک اور احسان مجھ پر کر دو۔ حارث حیرت سے انہیں دیکھنے لگا، اس سوالیہ نگاہ سے انہیں دیکھتا جا رہا تھا۔ تبھی حوریہ کے والد کہنے لگے، بیٹا اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے میرا بیٹا بنا دو، میں تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ حیرت کے مارے حوریہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ بے یقینی سے اپنے والد کو دیکھنے لگی۔ اس کے والد نے ایک نظر حوریہ کو دیکھا اور کہنے لگے، بیٹا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ حوریہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ حارث ہی تو وہ شخص تھا جس نے اس کی عزت واپس لوٹائی تھی، اس کا مان رکھا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور نفری میں سر ہلا دیا۔ حارث کو بھی اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شاید اس کی محبت میں ہی آ کر حوریہ کی اتنی مدد کرتا آ رہا تھا۔ دھوم دھام سے دونوں کی شادی کی گئی۔ حارث کے والدین بھی شادی میں شریک ہوئے۔ مصطفیٰ لغاری جیسے وڈیرے کو سزا دلوا کر انہوں نے گاؤں والوں کی زندگیاں آزاد کرا دی تھی۔ شادی کے بعد حوریہ اور حارث سے مل کر تعلیمی ادارے اور ہسپتال گاؤں میں قائم کیے۔ ہر کوئی انہیں داد دیتا اور ان کی تعریفیں کرتا تھا۔ کل تک صرف حوریہ لوگوں کو انصاف دلواتی تھی، مگر آج حارث اس کی محبت میں آ کر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا تھا۔ حوریہ کی بات سچ ثابت ہوئی کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور جھوٹ ایک نہ ایک دن بے نقاب ہو ہی جاتا ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔